آواز نہ نکلے سسکیوں کی از قلم علی آتش قسط 211 پارٹ 4۔ کمرے کی سفید اور زرد روشنیوں میں وہ خود کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں بھی اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے تعجب ہوا، وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی لیکن اسے اپنا آپ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سامنے والا عکس تو کسی اور ہی کا تھا، وہ ردھم تو نہیں تھی۔ راغب کے چلے جانے کے بعد وہ بستر پہ بے حس و حرکت پڑی رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت کی اور یوں اٹھی جیسے وہ ٹوٹ گئی ہو۔ اپنے آپ کو سمیٹتی وہ آئینے کے سامنے رک گئی۔ اس کے بال بکھر رہے تھے، آنکھیں نم تھیں اور گال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تھپڑ انگلیوں کا شدید لمس تھا جو دھکا زیادہ تھا۔ اس کا گال سرخ ہو رہا تھا لیکن انگلیوں کے نشان نہیں تھے۔ اسے اپنی کہی باتیں اور وہ منظر یاد آیا جسے سوچ کر وہ ہنس رہی تھی کہ راغب کا تھپڑ لگے گا تو اس کے منہ پہ نشان پڑ جائے گا، اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، وہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ کیسی لگے گی۔ اسے تب یہ ڈرونی باتیں سوچ کر ہنسی آئی تھی۔ اپنی شکل تخیل میں سوچ کر اسے بہت ہنسی آئی تھی، لیکن اب جب وہ سب حقیقت میں ہو گیا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے یا چپ رہے، وہ کیا کرے۔ اسے یقین کرنے میں بہت وقت لگا کہ راغب نے آج اس پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ راغب نے کتنے وثوق سے اسے کہا تھا کہ وہ ردھم کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ مر سکتا ہے پر اسے نہیں مار سکتا۔ شاید کبھی ردھم کی کوئی بات اسے ہرٹ کرے گی تو ایسا ہوگا۔ تو کیا آج ردھم نے اسے دکھ پہنچایا تھا، اتنا دکھ کہ راغب برداشت نہ کر سکا۔ ردھم نے آنکھیں بند کی تو اسے راغب کی وہ آنکھیں یاد آئیں جن میں غصے سے زیادہ کچھ اور تھا، اور اسے وہ الفاظ بھی یاد آنے لگے جو اس نے راغب کو کہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ راغب کو بھلا دکھ کیسے نہیں ہو سکتا تھا؟ راغب اس کے سامنے روتا کیسا لگے گا؟ راغب اس کا حوصلہ تھا تو وہ ردھم کے سامنے ہار کیسے مان سکتا تھا؟ اور تمام باتیں ایک طرف، ردھم راغب کو جج کیوں کر رہی تھی؟ وہ کیوں ہر بار اسے کسی اور عورت سے تعلق میں سمجھ لیتی تھی؟ کیونکہ اس کا ماضی داغدار رہ چکا ہے۔ وہ پہلے بھی لڑکیوں میں الجھا رہا ہے تو وہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، وہ ضرور تم سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کا عکس بولنے لگا۔ ردھم اس عکس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ وہ عکس مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکان عجیب سی تھی۔ تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ راغب پہلے رابعہ کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں رہ چکی ہیں، اور تم اس کی بیوی ہو۔ یہ تمہارا حق تھا کہ تم اس سے پوچھ گچھ کرتی۔ اسے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے مارا کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ ردھم کو اس بات پہ جیسے ہی یقین آنے لگا، کمرے کے کونے میں جہاں سفید روشنیوں کا حصہ بڑھ گیا تھا وہاں اسے اپنا ایک اور عکس دکھائی دیا جو اداس تھا اور اسے ترہم سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ردھم، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ماضی تو تمہارا بھی سیاہ ہے، چاہے تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، لیکن راغب نے کبھی تم پہ شک نہیں کیا اور نہ اس بات کو کبھی تمہارے سامنے دہرایا۔ زیبا تک کو جھٹلا دیا جب اس نے تمہیں راغب سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی تو تم کیسے دے سکتی ہو؟ کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ راغب تمہیں دھوکہ دے رہا ہوگا؟ ردھم کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسلنے لگا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ راغب نے کبھی مجھے وہ سب یاد نہیں دلایا، وہ بے اختیار بولی، اور تم اسے ہر بار اس کا ماضی یاد دلاتی ہو، اسے بتاتی ہو کہ وہ برا ہے، وہ گناہ گار رہ چکا ہے۔ اس نے تم سے پردہ نہیں رکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے ہر بار ذلیل کرو اور بار بار بے عزت کرو۔ اس نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تم ان ساری باتوں کو یاد کرو اور پھر سوچو، کیا آج جو کچھ تم نے راغب سے کہا وہ اس سب کا مستحق تھا؟ کیا اسے اتنی تکلیف دینی جائز تھی؟ ردھم نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ دونوں عکس چلا رہے تھے، ایک اسے کہہ رہا تھا کہ وہ حق پہ ہے اور ایک اسے بتا رہا تھا کہ وہ غلطی کر چکی ہے، اور آخری گواہی دل کی تھی جو کہہ رہا تھا کہ اس نے غلط کیا۔ راغب کے الفاظ اور اس کے اپنے الفاظ اس کے سامنے بھوت بن کر ناچنے لگے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ایک بھوت اس کے سامنے آیا۔ ردھم سہم گئی۔
آپ خود غرض ہیں، آپ کو میرے دکھ سے کوئی سروکار نہیں۔ ردھم کے سینے پہ بوجھ بڑھنے لگا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ بھوت اسے آنکھیں بند کرنے پہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کو اپنی بیٹی یاد بھی نہیں؟ میں نے کبھی آپ کے منہ سے اس کا ذکر نہیں سنا۔ ردھم نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کمرے کی روشنیاں جلدی جلدی بجھا رہی تھی۔ اسے روشنیوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اسے اپنے عکس سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چھپ جانا چاہتی تھی۔ گرتی پڑتی وہ بیڈ تک پہنچی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ کمرے میں آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ کھڑکیاں کھلی تھیں، وہاں سے ہوا ابھی آ رہی تھی، لیکن سکون پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ راغب کا لہجہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پہ ان الفاظ کا عکس بننے لگا تھا۔ وہ سیاہ یولے تاریکی میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کو عظمیٰ سے دلچسپی ہے۔ ردھم کی آوازیں راغب کے الفاظ میں دبنے لگیں۔ دوبارہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ردھم نے دل کو تھام لیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے سمجھتی ہوگی۔ راغب کا لہجہ اب ٹوٹنے لگا تھا۔ تم مجھے سمجھتی ہی نہیں، وہ دکھ سے بولا تھا۔ ردھم نے آنکھیں سختی سے میچ لیں، گھٹنوں کو پیٹ سے چپکا کر ان کے گرد بازو حائل کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ راغب کی باتیں اس کے تھپڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ مار لیتا، پر یہ تو نہ کہتا کہ وہ ردھم کو چھوڑ دے گا۔ اگر چھوڑنا ہی تھا تو اس نے ردھم کو اپنی عادت کیوں ڈالی؟ راغب، آپ بہت برے ہیں۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر راغب کا قصور نکال لیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ مار کر بہت مطمئن تھا، یا اسے وہ گلٹ ہو رہا تھا جو ہر بار غلطی کے بعد کسی ایسے مرد کو ہوتا ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو، کہ اب جاؤں گا، کچھ لے جاؤں گا یا پیر پکڑ لوں گا اور کمرے کی بات کمرے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کبھی باپ کو بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی چچا ایسے تھے، اور اسے خود سے بھی ایسی امید نہیں تھی، اور وہ بھی ردھم کے لیے۔ ردھم، اس نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اپنا ہاتھ دیکھتا رہا جو ابھی تک تکلیف میں تھا۔ اس نے ردھم پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس کی سارے باتیں ایک طرف، لیکن راغب سمجھدار تھا۔ وہ اب اس فیز میں آیا تھا جہاں عقل کام کرنے لگتی ہے اور ضمیر بتاتا ہے کہ غلطی ہو چکی۔ اب آگے کیا کرنا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ آگے کرنے لائق کچھ نہیں تھا۔ معافی بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ کسی پہ بھی ہاتھ اٹھا کر، خاص کر عورت پہ، وہ کمزور ہوتی ہے۔ مرد کو غصہ آتا ہے، وہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ غصہ تو عورت کو بھی آتا ہوگا، وہ برداشت کر جاتی ہے، پر مرد نہیں کر پاتا۔ اس کا گلٹ اس کی جان لینے کو آ رہا تھا۔ وہ سڑکوں پہ گاڑی یوں دوڑا رہا تھا جیسے جان دینا چاہتا ہو، جیسے اپنی موت ڈھونڈ رہا ہو۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ردھم کو فیس کر لے، اس کا چہرہ دیکھ لے، اس کا گال دیکھ لے جس پہ نشان ہوگا۔ آہ، وہ کیا کہے گا اسے جا کر؟ کیسے اپنے کیے کو جسٹیفائی کرے گا؟ راغب نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے سگریٹ نکالا، اسے سلگایا اور پینے لگا۔ گاڑی میں دھواں بھرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں، اور اب ان میں دھواں بھرتا انہیں مزید بوجھل کر رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ کھولا۔ ہوا کا سرد جھونکا اس کے جلتے وجود سے ٹکرایا اور دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن سکون نہیں آیا۔ سڑک کچی ہونے لگی تھی، یعنی وہ کہیں بہت دور نکل آیا تھا۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی، وہ چیں چیں کر کے رک گئی۔ اس نے سگریٹ پھینک کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر آج اس کی امی ہوتی تو اس کا منہ توڑ دیتی۔ یہ ان کی تربیت نہیں تھی، اور محرک کو پتہ چلا، چچی کو، ردھم کی امی کو، اف، اس کی عزت 2 ٹکے کی ہو کر رہ جائے گی پوری زندگی۔ جیسے یہ بات اس کے ماتھے پہ لکھی دکھائی دے گی۔ کوئی اسے شاید احساس نہیں دلائے گا، لیکن جب بھی وہ خود کو شیشے میں دیکھے گا یا ردھم کو دیکھے گا، اسے یاد آئے گا کہ اس نے ردھم کو مارا تھا۔ وہ پیار سے سمجھا سکتا تھا۔ اتنی بار اس نے یہ سب کیا تھا، صبر کیا تھا، تو آج یہ سب کیوں ہو گیا؟ آخر کیوں؟ اس کی کنپٹیوں پہ خون ٹھوکریں لگانے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔
پھر اس نے گاڑی موڑی اور سڑک پہ دوبارہ دوڑانے لگا۔ تقریباً اسے گھر پہنچنے میں گھنٹہ لگا تھا۔ بنگلہ اس سے ناراض تھا۔ لون کے پھول اور درخت جو اندھیرے میں ڈوبے تھے، سب نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کی ناراضی کو محسوس کر رہا تھا۔ چاند کا آسمان بھی اس سے روٹھ گیا تھا، اور چاند بھی۔ تارے تو ویسے ہی اس سے نگاہیں پھیرے ہوئے تھے، اور ہوا میں تلخی تھی۔ وہ خاموش بنگلے میں داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں سے گزرتے اسے موسیٰ کی کسمساتی آواز آئی تھی، لیکن وہ لمحہ بھر رک کر اوپر زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدم عجلت میں تھے۔ وہ دو دو زینے چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ دروازے پر رک کر اس نے دل کو بے جان ہوتے محسوس کیا۔ اگر وہ نہ مانی، اگر اس نے راغب کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا؟ وہ ردھم کو چھوڑ ہی کیسے سکتا تھا؟ اس نے کانپتے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو وہ نازک وجود بیڈ پہ گھٹنوں کو پیٹ سے چپکائے لیٹی تھی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں ساکت تھیں، وہ بے جان سی لگتی تھی۔ راغب لرز کر رہ گیا۔ اس نے چوکھٹ تھام لی۔ وہ کچھ دیر ردھم کو دیکھتا رہا۔ اس کے لب بھینچے تھے۔ اس میں اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ اسے پکار لے۔ راغب نے ہمت کر کے قدم اندر رکھا۔ خاموش کمرے میں اس سے پہلے اس کی خوشبو داخل ہوئی تھی، جسے ردھم نے محسوس کر لیا تھا۔ کیسا سکون آیا تھا بے ترتیب سانسوں کو اس مرد کی خوشبو سے۔ یہ کس حد تک اس کے لیے ضروری تھا، اور پھر بھی وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ ردھم کو چھوڑ دے گا۔ ردھم نے اپنا چہرہ گدے سے چپکا لیا، لبوں کو بھینچ لیا۔ آنکھوں میں سے گرم سیال برسنے کو تیار تھا، لیکن وہ ضبط کر کے لیٹی تھی۔ اس نے خود سے کہا، اگر یہ چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ میں نے زندگی میں بہت چیزوں پہ صبر کیا ہے، ان پہ بھی کر لوں گی، لیکن یہ میرا آخری صبر ہوگا۔ اس کے بعد میں نے مر جانا ہے۔ اس کی ہچکی سے نکلی تھی۔ راغب بہت مدھم قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ بیڈ تک آ گیا۔ ردھم کے وجود میں جنبش تو تھی، لیکن وہ راغب کو شاید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دیکھنے لائق رہا بھی کہاں تھا۔ اس نے ردھم کو مارا۔ وہ ردھم سے نگاہیں ملا کر بات کرنے لائق نہیں رہا تھا۔ وہ سوچتا ہوا بہت آہستگی سے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ بیڈ کے کراؤن سے کمر ٹکا کر وہ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے تھے، آستینیں کوہنیوں تک کی تھی، اور بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کا دل اس کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ اسے اس ہستی کے قریب ہونا تھا جہاں وہ سکون پاتا تھا۔ راغب نے گردن موڑ کر ردھم کو دیکھا۔ اس کی سیاہ لمبی زلفیں اس کی کمر پہ بکھری تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، تو ردھم نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا تھا، لیکن لرزتا وجود بتا رہا تھا وہ رو رہی ہے۔ ردھم، میرے جگر، وہ رندھی ہوئی آواز سے بولا تھا۔ ردھم کا دل کڑھنے لگا، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ وہ اس کی کمر کے قریب لیٹتا اس کے قریب ہوا، اس کے گالوں کو انگلیوں کے پورٹ سے چھوتا۔ وہ اپنے اندر اترتی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کا گلا بھررایا ہوا تھا۔ ردھم نے جواب نہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، وہ بولا۔ وہ اس کے قریب ہو رہا تھا، اس کے گرد بازو حائل کرتا وہ اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ اس نے ردھم کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے گال کو چوما جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ میں بہت برا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ ردھم نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ ایک جنبش بھی اس کو مکمل بکھیر سکتی تھی۔ وہ اب راغب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے مار لو، تھپڑ 10 مار لو، بس مجھے یہ کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، میری پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس کا گلا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ راغب کی آنسوؤں سے بھیگی آواز پہ تڑپ گئی۔ ایسا مت کہو، میں اس گلٹ کے ساتھ زیادہ دن نہیں رہ سکوں گا۔
مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک بار معاف کر دو۔ ردھم نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، وہ اس کے سینے سے لگ کر کہہ رہی تھی۔ اس کے وجود سے جڑ کر وہ اس سے الگ ہونے کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ جواب میں بولا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چھوڑ دیں، میں بھی مر جاؤں گی، پھر آپ روئیں گے۔ میں نے کچھ تو ایسا کیا ہی ہوگا جو آپ کو بعد تک رونے پہ مجبور کرے گا۔ راغب نے اس کی گردن کے گرد بازو یوں جکڑ لیے جیسے وہ کہیں جا رہی ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی آواز گھٹی ہوئی نکلی تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میری غلطی نہیں تھی۔ وہ اس پہ الزام ڈال رہی تھی۔ میری غلطی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ اس نے ردھم کے گال کو چوما۔ وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کا مجنونانہ لمس ردھم کے اندر تک اتر رہا تھا۔ راغب، وہ ہچکی لے کر بولی، میری جانا، وہ کہہ کر پھر سے اس کا گال چومنے لگا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ راغب نے تسلیم کر لیا۔ میں تمہارا مستحق نہیں تھا۔ اللہ نے پھر بھی مجھ جیسے کو تم دے دی۔ میں ناشکری کر گیا، اب نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ اس کا ہر جملہ معافی پہ ختم ہو رہا تھا۔ میں بس بیبی کے لیے گئی تھی۔ بابا نے ایسا کہا تھا کہ وہ زیبا نے کروایا ہے۔ راغب نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا، بالوں کو سمیٹا۔ کروایا ہوگا، میں مان گیا، مجھے معاف کر دو۔ ردھم نے سسکی لی۔ مجھے بچہ چاہیے راغب، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ میں پھر آپ کو تنگ نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ راغب نے اس کا ماتھا چوما۔ ہم لائیں گے بیبی، ہم کیوں نہیں لائیں گے، میں لا کر دوں گا میری جان کو، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، بس کچھ دن اور، بس کچھ دن۔ وہ دل میں عہد کر رہا تھا۔ ردھم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب مجھے آپ کو کچھ نہیں بتانا، میں لاوارث نہیں ہوں۔ میں امی کے پاس جاؤں گی، میں اپنی امی کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے مارا، میں آپ پہ کیس کرواؤں گی۔ وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ میری امی کی دوست بہت بڑی وکیل ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ راغب نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ میں پہلی پیشی پہ ہی جرم قبول کر لوں گا اور خود کہوں گا کہ مجھے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ راغب نے اسے پھر اپنے قریب کیا تھا۔ ردھم نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر میں امی کے گھر چلی جاؤں؟ وہ جانا کہاں چاہتی تھی؟ راغب نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، ابھی نہ جاؤ، مجھ سے یہیں رہ کر بدلہ لے لو، پھر بھی دل نہ بھرے تو چلی جانا، مجھ پہ کیس بھی کروا دینا، میں سزا بھی کاٹ لوں گا، لیکن ابھی نہیں جاؤ۔ راغب کی شرٹ کو اس نے پھر سے تھام لیا۔ اسے اپنی باتیں یاد تھیں، لیکن وہ فی الحال راغب کے سامنے انہیں ماننا نہیں چاہتی تھی۔ میری غلطی نہیں تھی، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے رندھی ہوئی آواز سے کہا۔ راغب نے سر کو جنبش دی۔ تم مجھے سزا دینے رک جاؤ، مجھے باقی باتیں یاد نہیں کرنی، میں بھول گیا ہوں سب۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے میری غلطی یاد ہے، اور یہ کہ میں نے اس سے پہلے خود کو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی تمہیں مار کر مجھے ابھی ہو رہی ہے۔ ردھم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے راغب کے گال پہ ہاتھ رکھا، اس کے بازو پہ لیٹی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ چاند کی روشنی بڑھنے لگی تھی۔ کمرے میں جو حبس اور تلخی تھی وہ زائل ہو رہی تھی۔ میں امی کو بتاؤں گی، اور ماہ رخ آپی کو بھی، کہ آپ مجھے اب مارتے ہیں۔ راغب کی جان نکل گئی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی۔ ردھم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تھپڑ مجھے لگا تھا، درد تو مجھے ہوا تھا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ راغب نے اسے سینے میں شدت سے بھینچ لیا۔ یقین کرو، مجھے بھی ہوا ہے، بہت ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، پر کسی کو مت بتانا ردھم، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ردھم نے اس کے بازو سے سر ہٹا لیا۔ تو آپ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں خاموش ہو جاؤں؟ وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کے گول گلے کی قمیض، اس کا نازک سا سراپا راغب کو بے چین کر گیا۔ اس کی کمر پہ بکھری زلفیں اور متورم آنکھیں۔ اس نے گردن موڑ کر راغب کو دیکھا تھا۔
جو اس کی بات پہ تیزی سے بیٹھا۔ میں تمہیں چپ کروانے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے بدلہ لے لو، لیکن کسی کو بتانا نہیں ردھم۔ میں اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ردھم نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ میں کہیں اور جا کر سوؤں گی، وہ فیصلہ سنا رہی تھی۔ راغب نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ مت جاؤ۔ ردھم نے اپنے دوپٹے کو تھاما اور اسے چھڑایا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ نے ہی کہا تھا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ راغب جلدی سے بیڈ سے کھڑا ہوا۔ میں نے غصے میں کہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے تھا، جس تک کا راستہ وہ بند کر چکا تھا۔ ردھم نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی۔ راغب نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے تھاما۔ وہ چاند کی روشنی میں اس کا گال دیکھ رہا تھا۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، اس کے گال پہ نشان نہیں تھا، اب سرخی بھی نہیں تھی۔ اسے بھی اندازہ تو تھا کہ وہ تھپڑ نام کا تھپڑ تھا۔ ردھم کا اینگل ٹھیک نہیں تھا، اور کچھ راغب نے مارنے میں بے ڈھنگا پن دکھایا تھا کہ ردھم کو تھپڑ جیسا تھپڑ نہیں لگا تھا۔ وہ بیڈ پہ گر گئی تھی، پر ہاتھ گال سے ٹکرایا تھا اور اس وقت تو سرخ بھی ہو گیا تھا۔ ردھم نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں یہاں سے جاؤں گی۔ راغب نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ نہیں جانا، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، وہ اسے یاد کرا رہا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو تھپڑ نہیں مارا۔ راغب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب مار لو، غصہ آ رہا ہے نا تمہیں، نکال لو، پر یہ بات یہیں ختم کر دو۔ جتنا ذکر کرو گی مجھے اتنی اذیت ہوگی۔ ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ردھم نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے آپ جیسا نہیں بننا، مجھے جانے دیں، اور مجھے جانی مت کہیں۔ آج دیکھ لی آپ کی محبت نشان ڈال دیتی ہے۔ اس نے گال کو چھوا تھا جیسے اسے جتا رہی ہو، اور آنسو گالوں پہ بہہ گئے۔ راغب نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ میری جان لے لو تم، پر یہ سب مت کہو۔ ردھم نے سر جھٹکا۔ مجھے اب آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آج مجھے بہت کچھ مل گیا، اب تو مجھے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ آپ کے تو اب ہاتھ کھل جائیں گے، بات بات پہ مجھے ماریں گے، سریا کے شوہر کی طرح، پھر معافی مانگ لیں گے، تحفہ دے دیں گے، اور یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہے گا۔ مار کھاؤں گی، معاف کروں گی، مار کھاؤں گی، معاف کروں گی، وہ ایک ہی سانس میں بولی، پھر راغب کو انگلی دکھائے۔ میں آپ سے بدلہ لوں گی۔ راغب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، لے لو مجھ سے بدلہ۔ یہ گھر کم ہے میدان جنگ بنانے کے لیے، یہاں بگاڑ دینا میرا حشر۔ ردھم نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ راغب نے بازو آگے کر دیا۔ کہہ رہا ہوں نا نہیں جانا۔ ردھم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ جاؤں گی، راغب نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ بات مانتے ہیں؟ ردھم نے سر جھٹکا۔ ہاں، نہیں مانوں گی تو آپ تھپڑ مار دیں گے، ہے نا؟ یا بھی اور کچھ سوچ رکھا ہے؟ جانے دے مجھے۔ وہ اسے بازوؤں کی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راغب نے اسے سختی سے بازوؤں میں قید کیا اور اٹھا کے بیڈ پہ لے آیا۔ اسے زبردستی لٹا کر وہ اس کے اوپر آ گیا۔ سو جاؤ اب اچھے بچوں کی طرح۔ ردھم نے خود کو دور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں آئے گی آج نیند۔ راغب نے نرمی سے اس کے ماتھے، گالوں اور گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتا وہ اس کے اوپر تھا۔ آ جائے گی نیند۔ وہ اس کے گالوں کو بار بار چوم رہا تھا، اور ردھم اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر کہیں اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سارا الزام راغب پہ ڈال کر وہ اتنی خوش تھی کہ یہ سب بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ بھی معافی مانگے گی، لیکن بعد میں۔ ابھی وہ راغب سے تھپڑ کا حساب برابر کرے گی۔ بات زبان کی تھی نا، تو یہ ہاتھ کیوں اٹھا؟ راغب کو اس سب کا حساب دینا ہوگا، اور ردھم کے پاس تو پوری زندگی پڑی ہے معافی مانگنے کو، وہ مانگ لے گی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔